ملکہ قتیلہ کو اس طرح کا بدمزہ کھاجا پسند نہیں ہے بلیلا۔ قتیلہ نے بکرے کے پایوں کی یخنی دیکھتے ہی ناک منہ چڑھائی۔ ملکہ قتیلہ کے لیے کلیجی بھون کر لے آؤ۔ بلیلا جلدی سے بولی۔ اسرم کہہ رہا تھا کہ ملکہ کو کمزوری دور کرنے کے لیے یخنی پینا ضروری ہے۔ قتیلہ نے منہ بنایا۔ اسرم بن خسار کب سے حکیم بن گیا؟ اسے غالباً یشکر نے یہ بتایا ہے۔ وہ بھرتے ہوئے بولی، یہ اٹھاؤ اور پھر فور یہاں سے غائب ہو جاؤ۔ یخنی یہیں چھوڑ دو بلیلا، تم جاؤ۔ یشکر نے اندر داخل ہوتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں کہا تھا، تم ایک اجمی غلام کی اتنی جرأت کہ ملکہ قتیلہ کے خیمے میں ایسی حالت میں داخل ہو جبکہ ملکہ قتیلہ نے اسے اپنی منحوس شکل دکھانے سے منع کیا ہوا ہو۔ بلیلا تم جاؤ۔ یشکر نے پریشان کھڑی بلیلا کو دوبارہ جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکاتے ہوئے سورج سے چلتے ہوئے خیمے سے نکل گئی۔ شاید تم جلدی ٹھیک نہیں ہونا چاہتی تاکہ یشکر سے نہ لڑنا پڑے، اطمینان بھرے انداز میں کہتا ہوا وہ چٹائی پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر پکارتے ہوئے بولی، بہتر ہوگا تم پھر فور ملکہ قتیلہ کے خیمے سے نکل جاؤ۔ یشکر نے پھر بھرپور احتجاج کرتے ہوئے کہا، کس لیے؟ کیا میں بنو تریاد کا حصہ نہیں ہوں؟ یا میں نے بنو تریاد کے لیے خون نہیں بہایا ہے؟ جب تم نے بنو تریاد کے ہر فرد کے لیے اپنے خیمے کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے تو میرے ساتھ تخصیص کیسی؟ کیونکہ تمہیں ملکہ قتیلہ کی سرداری قبول نہیں ہے۔ غلط، میں تمہیں سردار زادی کہتا ہوں اور بنو تریاد کے برحق سردار نہیں سمجھتا ہوں۔ تم ملکہ قتیلہ کو ملکہ قتیلہ کہہ کر مخاطب نہیں کرتے۔ اعتراض تھا کہ میں تمہیں سردار زادی نہیں سمجھتا اور میں نے اقرار کر لیا کہ سمجھتا ہوں۔ اب دوسرے اعتراض کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی۔ وہ بچکانہ انداز میں تھاڑی، سردار زادی کہہ سکتے ہیں، ملکہ قتیلہ کیوں نہیں کہتے؟ یشکر نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ مجھے سردار زادی کہنا اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ اس نے سوال دہرایا کہ جواب پسند نہیں آیا تھا۔ یشکر زچ ہوتا ہوا بولا، کیونکہ میں بادیہ کو سردار زادی کہتا تھا اور تمہاری شکل اس سے جیسی ہے۔ وہ غضبناک ہوتے ہوئے بولی، تم ملکہ قتیلہ بنت سردار جبلہ بن سردار کنانہ بن سردار قسامہ بن سردار حباب بن سردار یساف بن سردار یسر بن سردار خماشہ بن سردار ریاب بن سردار قیسور کے ساتھ اس وشاق کا تقابل کر رہے ہو؟ ہاں، کیونکہ وہ بادیہ بنت شیبہ بن سمامہ بن نتیجہ بن حبالہ بن جرامہ بن شراحیل بن خراش بن حسان بن برقہ بن خشاش بن قصیبہ بن عسکر ہے۔ اس کے سلسلہ نسب آنے والے بھی سارے سردار ہیں اور بنو جساسہ نسب کے لحاظ سے بنو نسل پر فائق ہے۔ وہ اہل حضر ہے اور تم بدو۔ ملکہ قتیلہ کو اپنے بدو ہونے پر فخر ہے اور توفے ایسی سردار زادی پر جو جان بچانے کے لیے ایک فارسی غلام کا پہلو تھام لے اور مطلب نکلنے پر اپنی راہیں جدا کر لے۔ اس نے راہیں جدا نہیں کی۔ یشکر کو حقیقت میں غصہ آ گیا تھا۔ اہورا مزدہ کے سامنے کسی کی کیا مرضی چلتی؟ اگر زندہ ہوتی تو اپنے یشکر کے پاس ہوتی۔ قتیلہ منہ بگاڑتے ہوئے بولی، بیچاری گھٹیا ذوق رکھنے والی اعلی نسب سردار زادی۔ گہرا سانس لے کر یشکر اٹھا، سراہی سے 2 جام بھر کر اس نے قتیلہ کی طرف بڑھا دیا۔ دنبالہ آنکھیں یشکر کے دل کی دنیا کو زیر و زبر کرنے کے لیے اٹھی تھی۔ ان روشن آنکھوں کے ساتھ غصہ بھی اتنا ہی جچتا تھا جتنی ہنسی اور شرارت۔ 2-3 لمحے اسے گھورنے کے بعد قتیلہ نے پیالہ تھاما اور ایک ہی سانس میں خالی کر کے دوبارہ بھرنے لگی۔ یشکر چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر ارغوانی محلول کو پیٹ میں اتارنے لگا۔ کیوں آئے ہو؟ دوسرا جام خالی کرتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ اس کے لہجے میں پہلے والی تندی غائب تھی۔ تمہیں شروع سے یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا، اطمینان بھرے انداز میں کہتے ہوئے یشکر نے خالی پیالہ ایک جانب رکھا، چٹائی کو پیچھے گھسیٹ کر تھوڑی سی جگہ خالی کی اور خنجر نکال کر ریت پر 2 نشان لگاتا ہوا بولا، جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے اگر اس نشان کو ہم بنو تریاد مانے تو بنو احمر یہاں واقع ہے اور ان دونوں قبیلوں کے درمیان یہ وادی جو بنو تریاد کے ساتھ سے ہو کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ اسے ایک اور لکیر کھینچ کر کہا، اس جگہ کے وادی کا جو راستہ جدا ہو کر مشرق کی جانب اڑ رہا ہے یہ سیدھا اس وادی میں جا نکلتا ہے جو شمال مشرق کی طرف بڑھتے ہوئے بنو حنیفہ، بنو عبد قیس اور بنو قاسمہ وغیرہ کی طرف جاتا ہے، اور اگر اسی وادی میں جنوب کے آگے بڑھتا جائے تو رستے میں بنو عبد کلال آتا ہے اور یہ وادی آگے بڑھتے ہوئے
بنو ظفار سے ہو کر بحر عرب میں جا گرتی ہے، لیکن بنو عبد کلال سے اگر قریباً ایک فرسخ مغرب کی جانب سفر کیا جائے تو ایک دوسری وادی آتی ہے جہاں بنو قطام واقع ہے۔ اس کے ساتھ شمال کی جانب ایک فرسخ دور بنو اطفان ہے، اور اس وادی میں اگر جنوب مشرق کی جانب سفر کیا جائے تو بنو جمرہ آتا ہے۔ وہاں سے یہ وادی بتدریج مغرب کی جانب لمبا چکر کاٹ کر پھر جنوب کو مڑتی ہے اور قریباً اس جگہ ایک گھاٹی آتی ہے۔ اگر سردار زادی نے غور کیا ہو تو یہ بنو قریظہ سے جنوب مشرق کی طرف نظر آنے والی پہاڑی سلسلے ہی میں یہ گھاٹی واقع ہے۔ یشکر نے نشان لگا کر تمام قبیلوں اور وادی کو ظاہر کیا تھا۔ اس گھاٹی میں داخل ہونے کے لیے ایک تنگ سا درہ ہے جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ 2 گھڑسوار بمشکل ایک ساتھ چل سکتے ہیں اور فرلانگ بھر لمبا ہے۔ قتیلہ نے منہ بنایا۔ بنو قریظہ سے جنوب مشرق کی طرف نظر آنے والی پہاڑی میں ایک گھاٹی ہے جس میں داخلے کے لیے ایک تنگ درہ موجود ہے، اور وہ ملکہ قتیلہ نے دیکھا بھی ہوا ہے، لیکن اتنا گھما پھرا کر یہ بتانے کے بجائے تم براہ راست کہہ دیتے کہ اس پہاڑی سلسلے میں ایک ایسی گھاٹی موجود ہے۔ وہ حسرت سے بولا، گھما پھرا کر اس لیے بتایا ہے کہ ان تمام جگہوں پر وہ میرے ساتھ تھی، اور جہاں جہاں وہ میرے ساتھ تھی ان جگہوں اور مقامات کا ذکر کرنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ ملکہ قتیلہ کے پاس تمہاری داستان عشق سننے کا وقت نہیں ہے۔ داستان عشق یہ میرے لیے ہوگی، تمہارے لیے بنو عامر سے بچنے کا منصوبہ ہے۔ بات جاری رکھو۔ قتیلہ نے مزید تکرار نہیں کی تھی۔ کل صبح اہل بنو ترید اس طرف کوچ کرتے ہوئے بغیر رکے شام تک اس گھاٹی میں پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ درے سے گزر کر آگے ڈھلوان ہے اور وہاں کسی تباہ شدہ قبیلے کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں۔ ان کھنڈرات میں ہم اپنے مویشی اور سامان چھوڑیں گے، اور ان کی حفاظت کے لیے 2-3 ایسے آدمی ایسے جو اچھے سے لڑنا نہیں جانتے اور چند عورتیں تمام کے لیے کھانا تیار کریں گی۔ باقی تیر انداز اس درے کی جوانب بیٹھ کر وہ تفصیل سے اپنا منصوبہ بتاتا گیا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا، اور یہ 20 بہترین سوار انہیں یہاں تک کھینچ لائیں گے۔ سب سواروں نے درہ اور خود ضرور پہن رکھا ہوگا۔ ملکہ قتیلہ خود نہیں پہنے گی۔ قتیلہ نے سارے منصوبے پر بس ایک ہی اعتراض کیا تھا، پہننا پڑے گا۔ دشمن کے تیروں سے بچنے کے لیے یہ حفاظتی اقدام ضروری ہے۔ وہ موضوع تبدیل کرتے ہوئے بے رحمی سے پوچھنے لگی، تمہاری سردار زادی کی گردن کیسے کٹی تھی؟ شاید دشمنوں کو دیکھ کر تم نے بھاگنے میں عافیت سمجھی ہوگی، اور بیچاری سردار زادی اپنی کیے کی سزا کاٹنے کے لیے اکیلی رہ گئی ہوگی۔ اس سے تمہیں کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ یشکر بے اتنائی سے کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مزید 2 دن یخنی پر گزارا کر لینا۔ میں چاہتا ہوں تم جلد از جلد ٹھیک ہو جاؤ تاکہ میں ادھورا مقابلہ پورا کر کے اپنا راستہ نہ پوں۔ اس کے قدم اٹھانے سے پہلے قتیلہ سرور سے بولی، ایک بات ہو۔ وہ سوالے نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کل تم نے ملکہ قتیلہ کو بازوؤں میں بھر کر تخت تک لانے کی گستاخی کی تھی، جبکہ تمہیں زہر چوسنے تک محدود رہنا چاہیے تھا۔ ملکہ قتیلہ اسے تمہاری پہلی اور آخری حماقت سمجھے ہوئے معاف کر رہی ہے۔ آئندہ ایسی جرت کی تو ہاتھ کا جسم حصہ نہیں رہیں گے۔ یشکر 2-3 لمحے اسے کڑے تیوروں سے گھورتا رہا۔ قتیلہ نے نظر چرانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جلدی یشکر کو ہتھیار ڈالنے پڑے کہ دوبالہ آنکھیں آواز پر چھانے میں دیر نہیں لگاتی تھی۔ کچھ کہے بغیر وہ لمبے ڈگ رکھتا خیمے سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیٹ ہوتے ہی اسے کڑے تیوروں سے گھورتی قتیلہ یخنی کی رکابی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ منہب بن فدیق نہایت ظالم اور بے رحم شخص تھا۔ اس کے 2 بحری جہاز دبا سے ایران کے شہر بندر عباس تک سامان وغیرہ کی ترسیل کے لیے چلتے تھے۔ زمانہ قدیم میں بحری جہازوں کو چلانے کے لیے ایک تو بڑے بڑے بادبان لگائے جاتے ہیں، اور ہوا موافق ہونے کی صورت میں جہاز تیز رفتاری سے فاصلہ طے کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جہاز کی رفتار بڑھانے کے لیے نچلے حصے میں ایسے افراد بٹھائے جاتے ہیں جو مسلسل چپو چلا کر جہاز کو منزل کی طرف گامزن رکھتے تھے۔ یہ ایسا مشکل اور صبر آزما کام تھا کہ اس مقصد کے لیے شاید ہی کوئی ملازمت کرنے پر تیار ہوتا۔ البتہ اس وقت غلاموں کی بہتات تھی۔ انسانوں کی خرید و فروخت کی منڈیاں اس طرح لگا کرتی تھی جیسے آج کل مویشیوں کی خرید و فروخت کے لیے قائم ہوتی ہیں، اور بحری جہاز کے نچلے حصے میں بیٹھ کر چپو چلانے کے لیے ایسی افراد کی ضرورت پڑتی جو انکار کرنے کی جرات نہ رکھتے ہیں۔ ایسے افراد جن بیچاروں کو بعض اوقات میں 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں ملتا تھا، اور انہیں مسلسل حرکت میں رکھنے کے لیے ایسے ظالم و جابر قسم کے ملازم رکھے جاتے جن کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز موجود نہ ہوتی۔ وہ ہنٹر ہاتھ میں تھامے ان کی نگرانی کرتے رہتے اور کسی بھی شخص کی ذرا سی سستی پر اس کی کھال ادھیڑ کر رکھ دیتے۔ ہر غلام کے پاؤں میں زنجیر ڈالی ہوتی،
جس کی لمبائی اتنی ہوتی تھی کہ وہ 2-3 قدم لے سکے۔ جہاز کے منزل پر پہنچنے کے بعد بھی ان بیچاروں کو سورج کی روشنی دیکھنا نصیب نہ ہوتی، وہاں سے مر کر ہی نکلا جا سکتا تھا، اور وہ ایسے عقوبت خانے ہوتے جہاں پھنس جانے والے زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہ پاتے تھے۔ مینا بن فدیق اتنا ظالم اور بے حس تھا کہ زیادہ بیمار ہونے والے کا علاج کرانے کے بجائے بیچارے کو سمندر کے حوالے کرنا زیادہ بہتر سمجھتا۔ حالانکہ ایسے شخص کو ساحل پر بھی پھینکا جا سکتا تھا، لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ایسا کرنے کی صورت میں بیماروں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگے گا۔ مردان بن سمامہ اور اغلب بن سمامہ نے بنو ناجیہ یا ماما جانے کے بجائے پہلے دبا جانا ضروری سمجھا تھا، کیونکہ وہاں ایک ساتھ بنو جساسہ کے 50 افراد موجود تھے۔ طویل سفر کے اختتام پر وہ دبا پہنچے۔ وہ ایسا شہر تھا جہاں تجارتی سرگرمیاں عروج پر تھی۔ جہاز نہ صرف ایران جیسی بڑی سلطنت کے مختلف شہروں تک جا سکتے تھے، بلکہ مشرق کی طرف مزید آگے بڑھ کر ہندوستان اور مغرب کی جانب یمن اور افریقہ، بلکہ اس سے آگے تک جایا جا سکتا تھا۔ البتہ زیادہ تجارتی سرگرمیاں ایران اور ہندوستان کے ساتھ منسلک تھیں۔ دبا پہنچتے ہی مردوان اور اغلب نے پہلی فرصت میں مینا بن فدیق کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ یہ معلومات ایسی نہیں تھی کہ ان کے دل میں مایوسی نہ بھرتی۔ اس کے پاس 2 بڑے جہاز تھے جو ایک ساتھ حرکت کرتے تھے، اپنے غلاموں کو قابو میں رکھتے تھے، اور بحری قذافوں سے نمٹنے کے لیے اس کے پاس ملازموں کی کثیر تعداد موجود تھی، جن میں زیادہ تر تو اس کے وہ غلام تھے جن کی وفاداری ہر شعبے سے بالا تر تھی۔ اس کا اپنا ایک مخصوص جھنڈا تھا جس پر اسدے کے سر کی تصویر ثبت تھی۔ دبا میں اس کی بہت بڑی قلعہ نما حویلی موجود تھی جہاں درجنوں غلام ہر وقت موجود رہتے تھے۔ وہاں اس کی 7 بیوی اور 20 کنیزیں بھی موجود تھی۔ ہر چکر لگانے کے بعد وہ ہفتہ 2 ہفتے حویلی میں قیام کرتا۔ اس دوران دونوں جہازوں پر تاجر سامان لاد دیتے، اور یہ سارا کام اس کے 1.5 درجن ملازموں اور وفادار غلاموں کی نگرانی میں ہوتا تھا۔ ان غلاموں کا سرخیل ایک قوی ہیکل حبشی تھا۔ اس کو دور سے دیکھتے ہی اغلب اور مردان کی بہادری کے غبارے سے ہوا نکل گئی تھی۔ کسی جارحانہ کارروائی کا خیال ترک کر کے انہوں نے بنو جساسہ کے آدمیوں کی خریداری کے متعلق سوچا، مگر ان کے پاس لے دے کے 2 گھوڑے، تلواریں اور تھوڑا سا زیادہ راہ تھا۔ انہیں ایک گھوڑے کے بدلے شاید 1 یا 2 غلام مل بھی جاتے تو وہاں سے بنو جساسہ تک پیدل سفر کرنے کے خیال سے انہیں جھنجھری آ گئی تھی۔ وہاں آنے کا بس اتنا فائدہ ہوا تھا کہ انہیں اپنے آدمیوں کے بارے میں اچھی معلومات مل گئی تھی۔ وہ چچا شریم سے بات کر کے ان آدمیوں کو خریدنے کا کوئی منصوبہ بنا سکتے تھے، ورنہ اس کے علاوہ نہ چھڑانا ناممکن ہی لگ رہا تھا۔ وہاں سے انہوں نے بنو ناجیہ کی راہ لی۔ بنو ناجیہ کے ایک امیر زمبر بن خربہ کے پاس بھی بنو جساسہ کے 10 جوان موجود تھے۔ بڑی مشکل سے ان کی ملاقات بنو جساسہ کے ایک آدمی خزمہ بن ہرملہ سے ہوئی۔ وہ زمبر بن خربلہ کی حویلی کا پانی بھرنے پر مامور تھا۔ اغلب و مروان کو دیکھ کر وہ آبدیدہ ہو گیا تھا۔ ان کے آنے کا مقصد جان کر اس کے چہرے پر ممنونیت اور شکر گزاری نمودار ہوئی، لیکن اس کے ساتھ اس نے نفی میں گردن ہلا کر کہا ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ امیر زمبر بن خربہ بنو ناجیہ قبیلے کا سردار کا قریبی دوست اور مصاحب تھا۔ وہ اس کی حویلی میں غلاموں کی اچھی خاصی آزادی میسر تھی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اس کے حرکات پر بھی کڑی نظر رکھی جاتی۔ کوئی غلام 2-3 گھنٹوں سے زیادہ غائب نہیں رہ سکتا تھا۔ ان کے نگران دن کے وقت اس بات کا بڑی شدت سے دھیان رکھتے تھے کہ کسی خاص کام کے لیے گھر سے نکلا ہوا شخص مقررہ وقت پر حویلی میں واپس آئے، نہیں تو اس کی ڈونڈیاں شروع ہو جاتی۔ اس کے پاس ایسے کھوجی موجود تھے جو بھاگنے والے غلام کا پیچھا کر کے واپس پکڑ کر لے آتے، اور پھر بھاگنے والے کو عموماً موت یا کم از کم جسمانی عضو کے کٹنے کی سزا ملتی، اور ایک مرد کے لیے موت سے بھیانک سزا وہ ہوتی جو اسے عورت کے ناقابل بیان بنا دیا جائے۔ اور یہ ایسا ظلم تھا کہ امیر زمبر بن خربہ کے غلاموں کو بھاگنے کی جرات نہ ہونے کے برابر پڑتی تھی۔ رات کے وقت جب حویلی کا دروازہ بند ہو جاتا تب تو بھاگنا مزید مشکل ہو جاتا تھا۔ ساری تفصیل جاننے کے بعد انہوں نے خزمہ بن ہرملہ کو جھوٹی تسلی دے کر رخصت کیا کہ وہ جلد انہیں چھڑانے آئیں گے، اور خود واپس بنو جساسہ لوٹنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ 2 جگہوں کی حالت دیکھنے کے بعد انہیں یمامہ جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ طلوع آفتاب سے پہلے ہی کچلا کے حکم پر بنو قریظہ کے مردودن جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ منکر، ملکان اور اسرم وغیرہ کو بلا کر کتالہ نے جانے کی بابت منتقلی کے مقام اور کارروائی کی ترغیب دے کر تفصیل سے بتا دیا تھا۔ باقیوں کو نئی حکمت عملی کے بارے سن کر عجیب سا لگا تھا،
لیکن من کر مطمئن تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس منصوبے کے پیچھے کس کا دماغ کار فرما تھا۔ سورج نکلنے تک وہ جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ 3 افراد کو انہوں نے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ طلوع آفتاب سے پہلے ہی ان پہاڑیوں کی طرف کوچ کروا دیا تھا۔ اس کے بعد جیسے ہی تمام جانے کے لیے تیار ہوئے، قتیلہ نے 20 ایسے افراد کے نام لیے جو بہترین لڑاکا تھے۔ یشکر کا نام اس نے سب سے آخر میں لیتے ہوئے پوچھا، فارسی غلام، اگر تم نہیں آنا چاہتے تو ملکہ قتیلہ کسی اور کو نامزد کر سکتی ہے۔ وہ بے پرواہی سے بولا، سردار زادی جو مناسب سمجھے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے کیا ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس کا ہمارے ساتھ رہنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ قتیلہ کے ساتھ کھڑے ملکان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ ہٹ دھرمی سے بولی، ملکہ قتیلہ کو ایسا نہیں لگتا، میرا خیال تھا ملکہ قتیلہ کسی سے حسد نہیں کرتی۔ ملکان کا مدب لہجہ بھی قتیلہ کو سلگا گیا تھا۔ قتیلہ نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، تم کب سے زندگی سے بیزار ہو گئے؟ معافی چاہتا ہوں۔ ملکان گھبراتے ہوئے دور ہٹ گیا تھا۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد وہ نفرت سے بولے، فارسی، تم ہمارے ساتھ جاؤ گے؟ یشکر کے قریب کھڑی رشاکا اسے مخاطب ہوئی، میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گی۔ یشکر سخت لہجے میں بولا، بالکل نہیں، اور اگر تم نے ضد کی تو ہمارے درمیان ہونے والی یہ آخری گفتگو ہوگی۔ رشاکا نے شاکی نظروں سے اسے گھورا اور پھر زبان نکال کر لاڈلے انداز میں چڑھاتے ہوئے منکر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اس وقت ابلک گھوڑی پر سوار تھی۔ اس کا جردہ یشکر کے پاس تھا۔ قتیلہ نے منکر بن اسکا کے ہاتھ ابلک کو یشکر کے پاس بھجوا دیا تھا، لیکن یشکر نے وہ رشاکا کے حوالے کر کے اس کا جردہ لے لیا تھا۔ وہ گھوڑی جس کے لیے قتیلہ اور یشکر ایک دوسرے کے خلاف تلواریں سونتی تھی، اب شرم کی وجہ سے دونوں اس عمدہ گھوڑی کو نہیں لے رہے تھے۔ ابلک پر رشاکا کو سوار ہوتا دیکھ کر قتیلہ نے استفسار کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ سردار نجات بن ثابت اب تک زندہ تھا۔ یشکر اپنا گھوڑا 20 نامزد شہ سواروں کے پاس لاتے ہوئے قتیلہ کو مخاطب ہوا، اگر میرا مشورہ مانو تو تمہارا قبیلے کے ساتھ جانا بہتر رہے گا، جب تک مکمل صحت مند نہیں ہو جاتی تم آرام کرو۔ اس نے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا، اگر شک ہے تو ملکہ قتیلہ دور کر سکتی ہے۔ یشکر مصر ہوا، یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ قتیلہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، ایک فارسی غلام بزدلی کے علاوہ کیا مشورہ دے گا؟ یشکر ہونٹ بیچتے ہوئے خاموش ہو گیا کہ اونٹ کی طرح اس کی بھی کوئی کل سیدھی نہیں تھی۔ منصوبے کے مطابق انہوں نے وہ دن اسی جگہ پر گزارا تھا تاکہ بنو ترید والے آرام سے اپنے مقام پر پہنچ کر ضروری تیاریاں مکمل کر لیں۔ اگلے دن وہ صبح صادق کے ساتھ بنو احمر کی طرف روانہ ہوئے۔ قتیلہ کا سمن سب سے آگے تھا، یشکر جان بوجھ کر سب سے پیچھے رہا۔ ہر وقت قتیلہ کا سایہ بن کر رہنے والا امریل اب یشکر کے ساتھ گھوڑا بھگا رہا تھا۔ اگر پسند ہو تو یہ سفید رنگ کا گھوڑا تمہیں دے سکتا ہوں، ایک ٹیلے سے اترتے ہوئے امریل نے خلوص بھرے لہجے میں پیشکش کی۔ یشکر ہنسا، میرا نہیں خیال یہ اس جردے سے بہتر ہے۔ تم تبادلے سے شاید اس لیے جھجک رہے ہو کہ یہ جردہ تمہیں سفید رومی نے دیا ہے۔ امریل نے دل میں پیدا ہونے والا خیال اگل دیا۔ یشکر سنجیدہ ہوتا ہوا بولا، میں نے زندگی میں صرف ایک لڑکی کے بارے میں سوچا ہے، اس کی ناراضگی کا خیال رکھا ہے، اسی کو خوش رکھنے کی تنگ و دو کی ہے، اسی کو چاہا ہے، اپنی مناجات میں اسی کو مانگا ہے، اور وہ سردار زادی بادیہ بنت شیبہ ہے۔ اب وہ باقی نہیں رہی تو میرے نزدیک کسی بھی عورت کا مقام صرف اتنا ہے کہ اس سے میری فطری ضرورت پوری ہوتی ہے اور بس۔ رشاکا ایک خوبصورت لڑکی ہے اور میرے قریب اس لیے ہے کہ مجھے چاہتی ہے، میرا خیال رکھتی ہے۔ اگر مجھے چھوڑ کر کسی اور کا پلو تھامنا چاہے گی تو اسے ایک لہجے کے لیے نہیں روکوں گا اور نہ کبھی گلا کروں گا۔ امریل ہنسا، مالکن کی شکل بھی تو تمہاری سردار زادی جیسی ہے۔ یشکر نے کہکہا لگایا، کیا وہ اس قابل ہے کہ کوئی مرد اس سے محبت کرنے کا بھی سوچ سکے؟ درست کہہ رہے ہو۔ امریل نے ہنستے ہوئے اس کا ساتھ دیا۔ اس معاملے میں مالکن بہت زیادہ غصیلی اور سخت طبیعت کی ہے۔ بنو ترید کا ایک خوبصورت جوان خیروان ملکان پر جی جان سے فریفتہ تھا۔ ایک دن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مالکن کے خیمے میں جا گھسا اور تھوڑی دیر بعد اس حالت میں باہر لایا گیا کہ اس کا سر اور دھڑ کے درمیان کوئی تعلق باقی نہیں رہا تھا۔ یشکر جتانے والے انداز میں بولا، اور تم چاہتے ہو کسی دن میرا بھی یہی حشر ہو؟ امریل صاحب کو اسے بولا، مالکن سے شکست کھانے کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس جیسا جنگجو کم از کم صحرائے اعظم میں موجود نہیں ہے، جہاں تک کہ تم سے سامنا ہو گیا۔ اپنے ساتھی کو کیسا پایا؟
یشکر نے صفائی سے موضوع تبدیل کیا۔ امریل کے ہونٹوں پر خوبصورت تبسم نمودار ہوا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرح تمہارا احسان اتاروں گا، یشکر بولا اسے خوش رکھ کر۔ جس دن اسے مجھ سے دکھ پہنچا وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا، جانتا ہوں۔ یشکر کو بلا شک و شبہ اس کے دعوے پر یقین تھا۔ دھوپ سخت ہو گئی تھی۔ کتالا نے وادی کے کنارے نظر آنے والے ایک نخلستان کو دیکھ کر گھوڑا اس جانب موڑ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ درختوں کے سائے میں تھے۔ دو آدمی چھوٹے دستے چوڑے منہ والے پھاوڑوں سے ایک جگہ گڑھا کھود رہے تھے۔ اوپر سے خشک نظر آنے والی ریت ہاتھ پر گہرائی میں گیلی تھی اور جو گہرائی بڑھتی گئی ریت میں نمی کی مقدار بڑھتی گئی، یہاں تک کہ آدمی کے قد سے بڑا گڑھا کھود کر انہوں نے اس چوڑے گڑھے کے اندر ایک اور گڑھا بنا دیا۔ گیلی ریت کا پانی رستے ہوئے اس گڑھے میں جمع ہونے لگا۔ ان کے پاس اپنے پینے کے لیے پانی کے مشکیزیں موجود تھے۔ وہ پانی انہوں نے گھوڑوں کو پلانے کے لیے نکالا تھا۔ باری باری ہر آدمی اپنے گھوڑے کو وہاں لا کر گڑھے میں جمع ہونے والا پانی چمڑے کے ایک ڈول میں ڈال کر انہیں پلانے لگا۔ کتالا کی کمزوری مکمل طور پر دور نہیں ہوئی تھی۔ اس مختصر سفر سے بھی اسے سخت تھکا دیا تھا، ورنہ وہ تو 2-3 دن مسلسل گھوڑے کی پیٹھ پر گزارنے کی اہلیت رکھتی تھی۔ امریل درخت سے چادر باندھ کر اس پر سوا جھلنے لگا۔ اس نے موتریز ہوئے بغیر پانی پیا اور دوسرے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ ان دو کے علاوہ تمام نے دوسرے درختوں کے نیچے ڈیرا ڈالا تھا۔ امریل تم فارسی غلام کے بہت قریب ہو گئے ہو، گھوڑے کی زین پر سر ٹیکتے ہوئے وہ سرسری لہجے میں بولی۔ وہ بہت اچھا اور باضرف شخص ہے مالکن، سنہرانہ کو جو تمہارے حوالے کر دیا اس نے۔ کچھ نہیں کہہ سکتا، امریل نے تکرار سے گریز کیا۔ کتالا جتانے والے انداز میں رشاقہ کا ذکر کیا۔ حالانکہ میں نے تمہارے لیے گھنگرے بالوں والی کو انتخاب کیا تھا، وہ سنہرانہ سے خوبصورت بھی ہے اور باکرا بھی۔ دل پر کسی کا زور نہیں چلتا مالکن، امریل نے بے بسی کے اظہار میں بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ باقی وہ سفید لومڑی مجھے کہاں قبول کرتی، اسے یشکر جیسا خوبصورت جوان چاہیے تھا۔ یہ فارسی غلام کی بھول ہے کہ وہ رشاقہ کو ملکہ کتیلا سے چھین کر لے جائے گا، وہ ہمیشہ ملکہ کتیلا کے پاس رہے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ امریل نے بھی چپ سادھنے میں بہتری سمجھی تھی۔ دوبارہ سفر شروع کرنے کے بعد وہ بنو عمر کے پاس ہی جا کر رکے تھے۔ رات کا اندھیرا پھیل گیا تھا۔ وہ بنو عمر سے 2-3 فرلانگ کی دوری پر موجود مغربی ٹیلوں پر لیٹ گئے تھے۔ جنوب کی جانب موجود ٹیلے بالکل ہی جھونپڑوں کے قریب تھے، اس لیے کتیلا نے مغربی ٹیلوں کا انتخاب کیا تھا۔ وہ اس وقت سخت تھکن محسوس کر رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ حال ہوگا، ورنہ وہ کبھی آنے پر مصر نہ ہوتی۔ یشکر کے مشورے کو بھی اس نے نخوت سے ٹھکرایا تھا، اور اب وہ ایسے مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں کمزوری کا اظہار کرنا اسے عزت نفس کے منافی لگ رہا تھا۔ اس کی مغرور طبیعت یہ گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ مشکل کام میں پیچھے رہ کر کسی کو خود پر بات کرنے کا موقع فراہم کرے۔ جلد ہی چاند نے مشرق سے سر ابھارا اور چاندی میں نہائے ہوئے خیمے اور جھونپڑے عجیب منظر پیش کرنے لگے تھے۔ دور کہیں گیدڑوں کی ہو سنائی دے رہی تھی۔ تمام ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اپنے سامنے اور پشت پر سفید کپڑا باندھ رہے تھے تاکہ اپنے آدمیوں کی پہچان ہو سکے، ورنہ ہر قوم کو افراتفری مچنے پر وہ ایک دوسرے کو نقصان بھی پہنچا سکتے تھے۔ کتیلا خود پر جبر کر کے اٹھی۔ امریل اس کی پیٹھ پر سفید کپڑا باندھنے لگا۔ اسی وقت یشکر نے قریب آ کر کہا، سردار زادی 5 آدمیوں کو بھاگنے کے راستے پر گھات لگا کر بٹھا دیتے ہیں۔ جو ہی اپنے آدمی وہاں سے گزر کر آگے بڑھیں گے، ان کے پیچھے تعاقب میں آنے والوں کو وہ تیروں کی باڑ پر رکھ لیں گے۔ اس طرح ہم دشمن کا زیادہ نقصان بھی کر سکتے ہیں اور وہ اطمینان سے ہمارا تعاقب نہیں کر سکیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے آدمیوں کی گنتی کر کے تلافی کے بارے بھی آسانی سے معلوم کر سکیں گے۔ لمحہ بھر سوچ کر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ یشکر نے مشورہ قبول ہونے پر اگلی بات کہی، یہ نہایت اہم ذمہ داری ہے اور میرا خیال ہے اچھے تیر اندازوں کو روکنا پڑے گا۔ ٹھیک سوچا ہے، کتیلا نے اتفاق کیا۔ یشکر بظاہر سرسری لہجے میں بولا، امریل کا کہنا ہے کہ سردار زادی سے اچھا تیر انداز شاید ہی کوئی ہو۔ کتیلا کے دماغ میں غصے کی لہر اٹھی اور بولتے وقت یہ غصہ اس کے ہر لفظ سے ٹپک رہا تھا۔ فارسی غلام، سردار کیدار بن ثابت، سردار زواب بن ثابت، قیروان بن اخلد، اعلان بن ابسا، حرام بن زرا، آفد بن مرسا اور اخلد بن عامر کو جانتے ہو؟ وہ لمحہ بھر کو روکی اور پھر یشکر کا جواب دیے بغیر اس کی بات جاری رہی۔ یہ وہ مرد تھے جنہیں ملکہ کتیلا کا خیال رکھنے کا شوق چرایا تھا۔
اور آج ان کی قبور سے اسکونی کی صدائیں مسلسل بلند ہو رہی ہیں۔ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ عربوں کا خیال تھا کہ اگر کوئی شخص ناحق قتل کر دیا جائے تو اس کی کھوپڑی سے الو کی شکل کا ایک پرندہ برآمد ہوتا ہے، وہ اسے صدا، مذکر یا حامہ مؤنث کا نام دیتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا بدلہ نہیں لیا جاتا یہ پرندہ اس کی قبر میں موجود رہتا ہے اور اسکونی مجھے پلاؤ پکارتا رہتا ہے۔ یشکر کھل کھلا کے ہنسا۔ ایک سردار زادی کو غلط فہمیاں پالنا زیب نہیں دیتا۔ نہ تم اتنی خوبصورت ہو کے اتراتی پھرو اور نہ مجھے لڑکیوں کی کمی ہے کہ ایک گھمنڈی، فخار اور بڑبولی کے لیے کچھ ایسا چھوٹتا پھروں۔ وہ حتمی لہجے میں بولی، ملکہ قتیلہ اتنی کمزور نہیں ہے کہ کسی بزدل کے مشوروں پر چھپ کر بیٹھ جائے۔ اگر تمہیں ڈر لگتا ہے تو شوق سے گھات میں بیٹھ جاؤ۔ یشکر بحث میں پڑنے کے بجائے بولا، تم ہی 5 افراد کو نامزد کر دو، ملکان کر دے گا۔ بے پرواہی سے کہہ کر وہ گھوڑے کی طرف بڑھ گئی۔ یشکر ملکان کے قریب ہوا۔ ان دونوں کو میدان ہونے والی گفتگو وہ سن چکا تھا۔ اس نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے اس کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ جب ملکہ قتیلہ تمہاری چال ہی میں نہیں آئی تو یہ کام بے فائدہ ہوا۔ اس کے بجائے واپسی میں سبقت لے جانے والے کسی مناسب مقام پر روک کر ہی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ یشکر نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ بنو عامر میں گھسنے سے پہلے انہوں نے مشلیں جلا کر ہاتھوں میں تھامی اور بصورت آگے بڑھے۔ خیموں اور جھونپڑوں کے قریب پہنچتے ہی انہوں نے مشلوں کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ گھاس پھوس کی جھونپڑیوں اور کپڑے کے خیموں نے آگ پکڑنے میں دیر نہیں کی تھی۔ وہ بمشکل 50-60 خیموں کو آگ دکھا سکے ہوں گے کہ چیخو پکار شروع ہو گئی تھی۔ مرد و زن بوکھلائے ہوئے خیموں سے باہر نکلے اور صرف عورتیں ہی زندہ رہ پاتی کے مردوں کو چاٹنے کے لیے بنو تریت کے شاہ سواروں کی تلواریں موجود تھی۔ جلدی بنو عامر کے خیموں نے افراد اگلنے شروع کر دیے تھے۔ تلواریں سونگتے ہوئے بنو عامر کے لوگ مقابلے پر اتر آئے تھے۔ اگر وہ زیادہ دیر رکتے تو یقیناً ان کے گھیرے میں آ جاتے کہ اتنے بڑے قبیلے کا 20 سوار کیا بگاڑ سکتے تھے۔ جو 30-40 افراد وہ قتل ہی کر چکے تھے اتنا ہی کافی تھا۔ اچانک قتیلہ کے منہ سے سیٹی کی زوردار آواز نکلی۔ یہ واپسی کا اشارہ تھا۔ سیٹی بجاتے ہی اس نے اپنا گھوڑا واپسی کے لیے موڑا۔ وہ سخت تھکن اور نقاہت محسوس کر رہی تھی۔ اسے وہاں آنا اپنی بہت بڑی غلطی لگ رہا تھا۔ یشکر کا مشورہ نہ مان کر اس نے حماقت کا ثبوت دیا تھا اور اب سب سے پہلے میدان چھوڑ کر اپنی غلطی سدھارنا چاہتی تھی۔ سیٹی کی آواز سنتے ہی تمام نے ایک دم اپنے گھوڑے جنوب کی سمت بھگا دیے۔ قتیلہ نے بھی اپنے سمند کو اسی جانب موڑا۔ وہ یقیناً باحفاظت نکل جاتی اگر اتنی زیادہ نقاہت محسوس نہ کر رہی ہوتی۔ وہ طاقتور گھوڑے کو اس انداز میں قابو نہیں کر پا رہی تھی جو اس کا خاصا تھا، اور پھر اس کی بدقسمتی پر مور لگانے کے لیے ایک خیمت کی اوٹ سے بنو عامر کے 3 افراد ہتھیار سنبھالے برآمد ہوئے۔ ایک کے ہاتھ میں لمبے دستے والا نیزہ تھا۔ گھوڑے کو اپنی جانب آتا دیکھ کر اس کے ہاتھ سے کمان نکلے ہوئے تیر کی طرح نیزہ برآمد ہوا اور قتیلہ کے سمند کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ گھوڑا اذیت کی شدت سے اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہوا اور ایک جانب کو گر گیا۔ قتیلہ بھی ساتھ ہی لڑک گئی تھی۔ اتنی نقاہت کے باوجود اس نے گرتے وقت تلوار ہاتھ سے نہیں چھوڑی تھی۔ تینوں افراد ایک ساتھ اس کی جانب بڑھے۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوئی لیکن اس کے اٹھنے میں وہ تیزی مفقود تھی جو اس کی پہچان تھی۔ 18-19 کے چاند کی روشنی میں اس کے لمبے بال اور روشن چہرے پر پڑنے والی چاندنی سے اس کی شناخت فوراً ہی ہو گئی تھی۔ ایک آدمی زور سے چلایا، سردار زادی قتیلہ ہے، بچ کر نہ جانے پائے۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کی گردن میں لگا ہوا نیزہ کھینچا۔ اتنی دیر میں اس کے دونوں ساتھی تلواریں سونگتے قتیلہ کے قریب آ گئے تھے۔ 2-3 آدمی قتیلہ جیسی لشکر شکن شمشیر زن کے لیے ترنے والے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے، لیکن اس وقت وہ 3 شمشیر زن تو کیا اسے اکیلے اناڑی کا سامنا کرنے کی ہمت بھی خود میں مفقود پا رہی تھی، لیکن اپنی فطرت کے مطابق وہ شکست نہیں مان سکتی تھی۔ ٹھہرو، چھریرے بدن کے مالک ایک لمبے جوان نے اپنے ساتھی کو ہاتھ سے روکا۔ اس لونڈیا سے مجھے نبٹنے دو۔ اس کا ساتھی پیچھے رک گیا تھا۔ وہ تلوار سونتے اس کی طرف بڑھا۔ اس نے قریب آنے والے کی تلوار گھمائی۔ نقاہت سے کیے گئے وار کو مقابل نے بڑی آسانی سے اپنی تلوار پر روکا اور ساتھ ہی اس کی بھرپور لات قتیلہ کے پیٹ پر لگی اور وہ اچھل کر پھولوں کے بل نیچے جا گری تھی۔ مقابل استہزائی لہجے میں ہنسا، چھمک چھلو، بڑی تعریفیں سنی تھی تیری، لیکن لگتا ہے سارے حرامی شکل کو دیکھ کر ہی رب اللسان تھے۔ تم ملکہ قتیلہ کو زندہ نہیں پکڑ سکتے۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے مقابل کی تلوار کے سامنے تلوار پکڑی، لیکن اس کی حرکت میں سستی شامل تھی۔
مقابل نے کہکا لگاتے ہوئے پاؤں کی بھرپور ٹوکر اس کی چھاتی میں رسید کی۔ وہ پیچھے کو الٹ گئی تھی۔ آج تمہارا سامنا ریاب بن مجمع سے ہو گیا ہے چھوکری، اب تمہارا حشر بہت برا ہوگا، بڑے حساب کتاب تم سے بقایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے قتیلہ کی تلوار والے ہاتھ پر اپنا بایاں پاؤں رکھا اور دوسرا پاؤں قتیلہ کی چھاتی پر رکھ کر اس کی تلوار کی نوک قتیلہ کے نرخرے کو چھو رہی تھی۔ قتیلہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے پاؤں کے نیچے سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے سارے جسم سے جیسے جان ہی رخصت ہو گئی تھی۔ اس لمحے وہ چاہ رہی تھی کہ جان دے کر آنے والے بھیانک لمحات کا سامنا کرنے سے بچ جائے کہ زندہ اہل بنو احمر کے ہاتھ آنے کا مطلب وہ اچھی طرح جانتی تھی، لیکن ریاب بن مجمع نے شاید اس کی سوچیں پڑھ لی تھی، تبھی تو اس نے ایک پاؤں اس کی چھاتی پر رکھ دیا تھا تاکہ وہ جھٹکے سے اٹھ کر ریاب کی تلوار ہی کو اپنے گلے سے نہ اتار لے۔ اس وقت وہ مضبوط جال میں پھنسے ہوئے بے بس پنچھی کی طرح پھڑپڑا رہی تھی، لیکن کمزوری اور نقاہت کے سر ارادے اس کے سامنے آڑ بن گئے تھے۔ اپنے ساتھیوں کے بارے سے مکمل یقین تھا کہ وہ بنو احمر کی حدود عبور کر گئے ہوں گے، اور اگر اس وقت وہ لوٹ کر آنے کی غلطی کرتے تو بلا شک و شبہ تمام ہلاک ہو جاتے۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ ترین داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔